الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد صراط مستقیم کی دعوت لیکچر نمبر 76 سیدنا نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإن أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحوا فإنك إن تفتحوا تلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم أو كما قال عليه السلام. ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے صراط مستقیم. وَعَلَى جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سوران، اس کے دونوں جانب دو دیواریں، ایک راستہ ہے، دونوں جانب دیواریں بنی ہوئی. فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، اور ان میں کھلے دروازے. جو دیواریں ہیں اس راستے کی، یہ سمجھیے یہ راستہ ہے سیدھا صراط مستقیم، اور یہ دو دیواریں، ان دیواروں میں دونوں طرف دروازے کھلے دروازے. وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُطُورٌ مُرْخَاتٌ، اور دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں. وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ، صراط مستقیم کے دروازے پر ایک داعی ہے، یقول، جو کہتا ہے: یا ایھا الناس، لوگو، ادخلوا الصراط جمیعا، تم سب کے سب اس سٹیٹ لائن پر چلو، سیدھے راستے پر. ولا تتعرجوا، ادھر ادھر مائل نہ ہو. وَدَاعٍ يَدْعُو مِن فَوْقِ الصِّرَاطِ، اس صراط مستقیم پر بھی ایک داعی ہے. فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، جب صراط مستقیم پر چلنے والا ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے، قال، وہ داعی اسے کہتا ہے: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْ، افسوس، اسے مت کھول، اسے نہ کھول. فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحُ تَلِجْهُ،
اگر تو نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ والصراط الاسلام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط سے مراد، راستے سے مراد اسلام۔ والسوران، اور دو دیواریں جو ہیں حدود اللہ، اللہ کی حدیں۔ کیا خوبصورت کلام۔ والابواب المفتحہ محارم اللہ، کھلے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں۔ وذلك الداعی علی رأس الصراط کتاب اللہ، راستے کے شروع میں داعی اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ رأس الصراط۔ والداعی من فوق الصراط، اور صراط کے اوپر اللہ تعالیٰ کا واعظ۔ والداعی من فوق الصراط، اور صراط کے اوپر جو داعی ہے واعظ اللہ، فی قلب کل مسلم، جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ صراط مستقیم نمبر 1، سیدھی راہ، زگ زیگ ایسے دیکھیے، یہ صراط مستقیم نہیں ہوتا۔ صراط مستقیم دو نقطوں کے درمیان اسٹریٹ لائن کو کہتے ہیں۔ جہاں بھی لائن ٹیڑھی ہوگی اسے صراط مستقیم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کر کے سمجھا رہا ہے، سیدھی راہ، اسٹریٹ لائن، دو نقطے لگائیں بالکل اور ان کے سامنے سیدھا خط کھینچیں، یہ ہے اسٹریٹ لائن، صراط مستقیم۔ اگر اس کو ایسے اوپر لے جائیں، پھر نیچے لے آئیں، پھر ادھر لے جائیں تو اسٹریٹ لائن تو رہی نہیں، صراط مستقیم تو ہے ہی نہیں۔ پہلے صراط مستقیم کو متعین کیجیے، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ دو نقطوں کے درمیان اسٹریٹ لائن کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اب سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائن کے دائیں طرف اور بائیں طرف دیواریں، دیواریں، اور ان میں کھلے دروازے، کھلے دروازے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے علاوہ قبولیت ہی نہیں کسی دین کی۔ اور دو دیواریں ہیں جن میں کھلے دروازے، اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں شریعت کے۔ وسوران، دروازے کیا چیزیں؟ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، حدود اللہ، پردے لٹکا رکھے ہیں ان کھلے دروازوں پر، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، ادھر جھانکنا بھی نہیں ہے، غیر اللہ کی نظر حرام، غیر اللہ کی نیاد حرام، غیر اللہ کی سبیلیں حرام۔ یہ جو دروازے ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ وسوران حدود اللہ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں۔ صراط مستقیم پر بلانے والا ایک داعی، دعوت دینے والا، جو کہتا ہے یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا، سب کے سب سیدھے راستے پر چلو، ولا تتعرجوا، ادھر ادھر نہیں ہونا، اسٹریٹ لائن۔ ملٹری میں ایک کے پیچھے ایک، تیسرے آدمی ایک یہاں، بیچ میں ایک آدمی، پھر آگے آدمی، اتنا سیدھا ہو جاؤ کہ تیسرے بندے کی گردن نظر نہیں آنی چاہیے، وہ ہوتی ہے اسٹریٹ لائن۔ ولا تتعرجوا، ادھر ادھر نہیں مائل ہونا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، اسٹریٹ لائن
اسلام دیواریں اللہ کی حرام کردہ چیزیں اور امت کی اکثریت حرام کردہ چیزوں میں پڑی ہے، نسوار کھا رہی ہے، سگریٹ پی رہی ہے، شراب پی رہی ہے، زنا اور شباب اور شراب کی محفلیں سج رہی ہیں، نئے سال کے شروع میں راتیں منائی جا رہی، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، متع ہو رہا ہے، بدار حسن کی اولادیں صحابہ کو گالیاں دے رہی ہیں، حدود اللہ وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب، صراط مستقیم پر چلنے والا جب کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو داعی اسے کہتا ہے وہی حق، اور بربادی ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر، اس کو مت کھول، لا تفتح، اسے اگر کھولے گا فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحُ تَلِجْهُ، اس میں داخل ہو جائے گا۔ اور آج امت کی اکثریت کی یہی کیفیت ہے، ان دروازوں پر حرام کردہ چیزیں، قبر پرستی اور سجدہ اور غیر اللہ کو رکوع اور قیام، کھول کر دیکھتا، دیکھوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح کیا کرتا ہے، کیا چیز ہے اندر ان دروازوں میں۔ اور فطرت ہے اس انسان کی، جس چیز سے منع کرو وہیں جا کر انگلی دیتا ہے، کیوں منع کیا اس سے؟ فرمایا بربادی۔ وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ کتاب اللہ، جو صراط کے راستے کے شروع میں داعی ہے وہ اللہ کی کتاب۔ اب جو اللہ کی کتاب کی طرف رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور آج اللہ کی کتاب کو لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اگر اللہ کی کتاب کو، اب دیکھیے حکومت پاکستان کی طرف سے کچھ علاقوں میں قرآن مجید کا ترجمہ لازم قرار دے دیا، اب لبرل آنٹیاں اور ان کے لبرل لوگ وہ کہتے ہیں دیکھو بچوں پر بوجھ پڑ گیا، تاکہ یہ قرآن نہ پڑھے، یہ ملحدی رہے، اللہ کی کتاب کو نہ سمجھیں، چیخ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پریشر حکومت پر ڈال رہے ہیں۔ کہ قرآن مجید کی تعلیم نہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو ہدایت کا سر چشمہ ہے، یہ تو مسلمان بنائے گی اس کو۔ انجینئر بنے گا تو مسلم انجینئر، مسلم ڈاکٹر، مسلم پروفیسر، مسلم پرائم منسٹر، مسلم خادم اعلیٰ بنے گا اگر یہ قرآن کا ترجمہ جانتا ہو۔ مشرک بھی نہ رہے گا، قبر پرستی ختم ہوگی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور اس کتاب کو وَالدَّاعِي مِن فَوْقِ الصِّرَاطِ وَعِدُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مسلم، اور صراط کے اوپر داعی اللہ تعالیٰ کا واعد ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، ہر مسلمان کے دل۔ کیسے؟ سلیم الفطرہ جو شخص ہوگا، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جب ہر شخص قرآن مجید کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اور سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرے گا کہ نماز پڑھو، قرآن میں کیسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو وہ کتاب و سنت کا پابند ہو جائے گا۔ اور یہی لوگ نہیں چاہتے۔ مجھے بات یاد آئی، میرے مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے۔ کیا اللہ نے انسان پیدا کیا تھا کمال کا،
ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ایس سی کالج میں شعبہ اسلامیات کے. پنجاب بورڈ کے اندر انہوں نے کوشش کر بلوغ المرام نصاب میں شامل کروا دی. وہ چند سالوں کے بعد پھر اجلاس ہوتا ہے تو اس میں وہ ہیڈ کہنے لگا پروفیسر صاحب یہ دیکھو دنیا کے خطوط، اور کثرت سے اس میں مولویوں کے خط تھے، خطیبوں کے خط تھے، علماء کے خط تھے، مفتیوں کے خط تھے، مدرسین کے خطوط تھے. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے اگر یہ چند سال بلوغ المرام اور نصاب میں شامل رہی تو یاد رکھیے گا پنجاب کا بیشتر علاقہ نوجوانوں کا اہل حدیثوں کا ہو جائے گا. دیکھو کیا حدیث سے دشمنی ہے ان مقلدین کی، سچا واقعہ. اور پھر کینسل کر دی بلوغ المرام کو، کینسل کر دی، حدیث کی کتاب کینسل کر دی، اور مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہ لا کر رکھ دی. اس میں جو خرافات ہیں وہ بچے پڑھتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں. تو قرآن مجید اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھے گا اب یہ شخص، اور سٹریٹ لائن پر رہے گا. اب سٹریٹ لائن کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب، پیغمبر کی حدیث. باقی سارے جو دروازے ہیں کھلے ہوئے وہ سب سٹریٹ لائن سے ہٹے ہوئے. اور دوسرا رہنما فی کل قلب، حدیث کے جو لفظ ہیں فی قلب کل مسلم، انسان کا دل جو فطرت پر قائم، انسان کے دل میں شرک کی گندگی، گناہوں کی آلودگی نہ ہو، قرآن پڑھے گا سیدھا مسلمان ہو جائے گا، سیدھی راہ پر قائم رہے گا. اپنے دل کو گناہوں سے پاک کیجیے، شرک سے پاک کیجیے، گندگی سے پاک کیجیے. امام احمد حدیث کو لے کر آئے ہیں، امام ترمذی بھی لائے ہیں 2859. سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما فداہ امی و ابی، کمال کے باپ بیٹا. اور آج محرم میں ان دونوں کو گالیاں دی جا رہی، کراچی میں ان دونوں صحابہ کو گالیاں دی، نام لے کر گالیاں دی گئیں. اللہ اکبر. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک انجینئر ہے جو ایک رکعت وتر نہیں پڑھتا، اور خود کہتا ہے کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے امیر معاویہ، اور امیر معاویہ سے میری دشمنی ہے، اس لیے میں ایک نہیں پڑھتا، 3 پڑھتا ہوں. اتنا بغض امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان کے خاندان سے اتنا بغض رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. ہمیں تو اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے یہ دونوں صحابی پیارے. ہر شے ہماری ابو سفیان کے خاندان پر قربان رضی اللہ تعالی عنہ. بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءِ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله او كما قال علیہ السلام. بلا شبہ یہ حقیقت ہے. معاویہ بیان کرتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے پیدا، میری امت میں، ان میں تلک الاحواء، یہ احواء من پسند نظریات، جو دل کو اچھے لگے ان کو دین میں داخل کریں گے. ان کو یہ احواء ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے باولے پن کی بیماری اپنے بیمار میں سرایت کر جاتی. باولے پن کے بیمار کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں اس بیماری کا اثر نہ ہو. دیکھو باولا کون ہوتا ہے؟ پاگل کتا جسے کہتے ہیں. وہ کسی کو کاٹ جائے نا تو وہ بیماری اس
آدمی میں جس کو کاٹ جائے گی اس انسان میں سرایت کر جاتی، پھر اس کے رگ رگ میں وہ بیماری پہنچ جاتی، رگ رگ میں پہنچ جاتی۔ اور یہ حدیث امام احمد، امام ابو داود لے کر آئے، امام ابو داود 4597۔ اور یہ حدیث تو یہ لوگ پیدا ہوں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ پیشن گوئی آپ کی بالکل من و عن سچ ثابت، آپ کا ہر فرمان سچ ہے۔ اور یہ تو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ جھالوی اور یہ جہلمی نظریات جو ہیں یہ کفریاں ان کے من پر جو دل کو نظریات پسند آ جائیں وہی اس کو دین اسلام بنا کر اسے پیش کر دیتے ہیں، جیسے دجال پیش کرے گا ایسے یہ دجال پیش کر رہے ہیں، اور اپنے نظریات کو دین میں داخل کر رہے ہیں۔ اور ایک سائل کہتا ہے جی آپ ہر دور میں ایک مجدد آئے گا تو آپ اس دور کے مجدد ہیں؟ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ والناس جہال، لوگ بڑے جاہل ہیں، الا من رحم ربی فاضلوا وضلوا کے مصداق۔ جس شخص کو قرآن مجید پڑھنا نہ آئے، وہ کوئی بھی ہو، اسے محدث، شیخ الاسلام، مجدد، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے، اور ہر شہر میں کوئی نہ کوئی یہ بیماری موجود ہے، بیماری موجود ہے، اور جو دل میں آتا ہے اسے دین بنا دیتے ہیں، اسے دین بنا دیتے ہیں۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکچر بھرے پڑے ہیں، ان کے اندر وہ بیماری ہے جو ان کے رگ اور جوڑ میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ صحابہ کے دشمن، ائمہ دین کے دشمن، محدثین کے دشمن، اسلام کے دشمن، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر گمراہ ہو گئے، گمراہی میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ احوا جو ہے، احوا کا معنی من پسند نظریات، جو دل کو نظریہ پسند آ جائے کہ یزید کو گالیاں دینی، اب دے رہے ہیں، اب کیونکہ ایک ذہن بن گیا اور اس پر میری درجنوں تقاریر موجود ہیں، اس مسئلے پر، یزید کا ہو یا کسی اور کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس پر اتنے میں نے دلائل، اب اگر مجھے حق بھی نظر آئے گا تو وہ تقریریں، وہ چدراہٹ اور وہ مناظرے مجھے حق سے، حق کی طرف رجوع کرنے نہیں دیتے۔ ہم نے اپنے محدث کو دیکھا ہے، شیخ دبیر علی رحمہ اللہ تعالی، جب لوگوں نے کسی بات پر توجہ دلائی اور حق ثابت ہو گیا، رجوع کر لیتے تھے۔ ایک روایت کو ضعیف لکھا ہے، لوگوں نے بتلایا، سمجھایا، بتلایا، علم دیا، سنا، سمجھا، پڑھا، چیک کیا، رجوع کر لیا، رجوع کر لیا۔ اور جو اپنی پارٹی اور اپنی جماعت اور اپنا گروپ ایک قائم رکھنا چاہتے ہیں، اندھوں میں کانا راجا، وہ پھر اپنے اس نظریے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اسی کی بنیاد پر تو ان کا دال روٹی چل رہی ہے، اسی کی بنیاد پر تو ان کی شہرت قائم ہے، اسی کی بنیاد پر تو لوگ اسے سن رہے ہیں۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، یا معشر العرب، اے جماعت عرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لغیرکم من الناس احرى الا يقوم به۔ اے جماعت عرب، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں، تابعین کو کہہ رہے ہیں، اگر تم اس چیز کو قائم نہ رکھو گے جو تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، تو دوسرے لوگ زیادہ لائق ہیں اس کے کہ وہ اسے قائم نہ رکھیں۔ جب اپنے ہی اب مالی ہی باغ کو اجاڑنے لگ جائے تو دوسروں نے تو ویسے اجاڑ کے رکھ دینا ہے۔ جب اپنے ہی دشمن ہو جائیں، اپنے ہی، تو غیر تو ویسے ہی دشمن ہے، غیر تو ویسے ہی دشمن ہے۔
اور کہہ کیا رہے ہیں؟ اگر تم اس چیز کو لَئِن لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ، اس چیز کو قائم نہ رکھو جو تمہارے نبی لے کر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا لے کر آئے تھے؟ یہ مولویوں کی کتابیں؟ اللہ اکبر، سوچئے گا کبھی ٹھنڈے دل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے تھے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور اس کتاب کی تفسیر اپنی زبان اقدس سے احادیث صحیح جسے ہم کہتے ہیں، کیا لے کر آئے تھے؟ قرآن اور حدیث، اور یہی اسٹریٹ لائن صراط مستقیم ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر تم نہیں اس کو قائم رکھو گے تو دوسرے لوگ تو اسے اجاڑ دیں گے، وہ کیوں قائم رکھیں گے؟ اب یہ جو من پسند نظریات والے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کسی بات پر یہاں پھنس رہے ہیں، اس کو چھوڑیں گے نیا مسئلہ شروع کر دیں گے، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، اہل علم اس کو پکڑتے ہیں، ایک نئی بات نکالیں 24 گھنٹے کوئی کیوں؟ اصل میں جو باولے کتے والی بیماری لگتی ہے اسے قلب کہتے ہیں۔ اس بیماری میں انسان دیوانوں کی طرح بھاگتا ہے، اور جو اس کے سامنے آ جائے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کتا جب بھاگ رہا ہوتا ہے، باولا پاگل، تو لوگ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، کیوں؟ جو سامنے آئے گا اسے کاٹ کھائے گا۔ اب یہ لوگ کبھی یزید کے مسئلے پر، کبھی امیر معاویہ کے مسئلے پر، کبھی ابو سفیان کے مسئلے پر رضی اللہ تعالی عنہما، اور کبھی کسی اور مسئلے پر، کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی فتنہ، یہ اس بیماری میں مبتلا ہے پاگل کتے کی طرح، یہ بھاگتے رہتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ کبھی کہیں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگ لگا دی تھی فاطمہ کے گھر کو، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ پیغمبر کا سسر ہو اور پیغمبر کی بیٹی کے گھر کو آگ لگا دیں؟ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو قرآن کے خلاف۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہی حال جیسے باولے کا ہوتا ہے، وہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ جانور اس کے سامنے آ جائیں، انسان آ جائیں، ہر کسی کو کاٹتا ہے، لوگ اس سے بچتے ہیں، ایسے ہی بدعتی لوگ بھی باولا ہوتا ہے، اور بدعات کو بنانے میں اور گھڑنے میں مارا مارا پھرتا ہے، نئے سے نیا مسئلہ نکال کر دکھائے گا۔ دیکھو آج تک کسی نے یہ بات نہیں بتلائی، میں بتلا رہا ہوں، اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب وہ باتیں ساری پرانی ہو جاتی ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا اللہ، نئی سے نئی بات کوئی نکالے گا، کیوں؟ اصل میں اس کو وہ بیماری لگی ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اہل علم اس کا ہر جگہ پر گھیراؤ کرتے ہیں، علمی زبان میں اس کا محاسبہ کرتے ہیں، اور کہیں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا ایسا آدمی جسے یہ بیماری لگ گئی۔ اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔